مولا امیر علیہ السلام کے پاس 3 یا 4 بھائی تھے آئے. انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا تھا, ظاہر 4 بھائی تھے. انہوں نے کہا کہ یا علی, اس آدمی نے ہمارے باپ کا قتل کیا. مولا نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم قاتل ہو, تم نے قتل کیا؟ کہا ہاں. کیوں؟ کہ یا علی, ان کے باپ نے میرے اونٹ جو ہے وہ, میرا اونٹ ان کے فصلوں میں چلا گیا, went into his fields. تو اس نے, ان کے باپ نے اینٹ اٹھائی اور میرے اونٹ کو زور سے ماری, اس کے سر میں لگی میرے اونٹ کے, وہ وہی مر گیا. مجھے غصہ چڑھا, میں نے بھی اینٹ ماری ان کے والد کو, ان کے سر میں, وہ پیچھے مر گئے. عربوں میں بھی ایسے تھے, آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں ایسے لوگ اینٹ ماری, بیچارہ مر گیا. تو مولا نے کہا کہ تم نے قتل کیا, جانتے ہو قتل کی سزا کیا؟ کہا ہاں بہت. قصاص بھی دے سکتے ہیں, 100 کیملز پرائز پے کر دیں, 100 کیملز, یا پھر آپ کو قتل کیا جائے گا. قصاص یعنی you will be either killed in place of the murder that you've committed, or you have to pay the price of 100 camels. If the family accepts, if the family says you can pay us, and then we'll let you go, otherwise you will be killed in place. یہ اسلام کا قانون. پڑھوں تو اب ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ یا علی, اس نے قتل کیا, ہمیں قصاص چاہیے, یعنی we want him killed, ہمیں پیسے نہیں چاہیے. مولا نے کہا بھئی تم نے قتل کیا, تم نے اقبال جرم کر لیا, you've pleaded guilty. In Islam there are 3 ways of proving a crime. You either have witnesses, number 1. Number 2, you plead guilty. Or number 3, the judge knows himself, the knowledge of the judge. He knows, he sees you perform a crime, he can punish you. Clear ہو رہا؟ اور مولا نے کہا تم نے پلیڈ گلٹی بھی کر لیا, وٹنس بھی ہیں, تم مرڈرر ہو, تو تمہیں ایسا سے. تو کہا کہ یا علی, مجھے اگر 3 دن کی مہلت مل جائے, میں جہاں رہتا ہوں نا وہ دور ہے جگہ, میں اپنے بیوی بچوں کو وصیت کر رہا ہوں, بتا کے آ جاؤں کہ مجھے قتل کیا جانے لگا, مجھے سزا موت ہو گئی ہے, میں ان کو بتا دوں, میں I will make a will, I'll come back in 3 days. مولا نے کہا نہیں, ابھی you are a criminal, we can't take a word from you, you've been proven guilty, تمہیں تو بھی اسلامی عدالت میں سزا ہو گئی ہے, کیونکہ تمہیں سزا ہو چکی ہے, اب تمہاری بات قابل قبول نہیں ہے. If a person who is عادل gives a guarantee in your place, then you can leave. بات واضح ہو رہی؟ کوئی تمہاری ضمانت دیتے جو عادل ہو, منصف ہو, جس کی بات قابل قبول ہو, تو پھر تم جا سکتے ہو. اگر تم نہیں آئے تو پھر اس کو سزا موت ہوگی تمہاری جگہ. انہوں نے کہا کہ کوئی میری ضمانت دے گا؟ قاتل کی کون ضمانت دے گا؟ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کی طرف دیکھا کہ اے ابو ذر, آپ میری ضمانت دے دیجیے. حضرت ابو ذر نے کہا ٹھیک ہے, میں ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. باقی سب تو خاموش ہیں کیونکہ ہم لوگ تو ضمانت نہ دیتے کوئی. انہوں نے حضرت ابو ذر دیکھا, اس آدمی نے کہا کہ یا ابا ذر, آپ میری ضمانت دے دیں, پلیز گیو اے گارنٹی, آپ مجھے دے دیں کہ میں واپس آ جاؤں گا. حضرت ابو ذر نے کچھ سوچا, کہا ٹھیک میں ضمانت دوں. مولا امیر علیہ السلام مسکرا رہے کہ امام اسے کہتے تھے نا, وقت کو دیکھ لے کہاں تک جائے. ہم امام کے متعلق, ہم شیخ نشری کا عقیدہ یہ ہے کہ امام غیب کو جانتے ہیں. امام نے مسکرا کے کہا ابو ذر آپ ضمانت دیں گے؟ کہا ہاں مولا میں ضمانت دے رہی ہوں. کہا ٹھیک ہے, 3 دن کی آپ کے پاس مہلت ہے. اس زمانے میں کلاکس نہیں تھے, گھڑی نہیں ہوتی تھی, پہر ہوتے تھے. کہتے ہیں 2 پہر ہے, سپہر ہے, 4 پہر ہو گئے. تو کہا اتنے پہر پہ پہنچ جانا 3 دن میں. اس نے کہا ٹھیک. وقت آ گیا, سب لوگ جمع ہو گئے, اس کے 4 بیٹے آ گئے. کہا کہ یا علی وہ نہیں آیا آدمی. کہا ابو ذر آپ نے ضمانت دی تھی. جناب ابو ذر پریشان کھڑے ہیں, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. اتنے میں ایک آدمی نے کہا جناب ابو ذر کو بے موت مارا جائے گا. یہ تو انہوں نے ضمانت اس آدمی کی دی ہے قاتل کی, وہ آیا نہیں. اتنے میں سب کھڑے تھے, مولا مسکرا رہے ہیں, دیکھا دور سے دھول اڑ رہی ہے گھوڑے کے دوڑنے, دیکھا وہ آدمی واپس آ گیا. کہا یا علی میں واپس آ کے, تھوڑی تاخیر ہوئی ہے, بہت معذرت, لیکن میں آ گیا. مولا نے اس سے سوال کیا سارے مجمع میں, تم بھاگ سکتے تھے, کیوں نہیں بھاگے؟ You could have run away. Why did you come back? کہا یا علی میں اس لیے واپس آیا ہوں تاکہ لوگ ضمانت دینا بند نہ کر دیں. میری ضمانت دی تھی, ایسا نہ کہ لوگ ضمانت دینا بند کر دیں. مولا نے جناب ابو ذر کو دیکھا, کہا اے ابو ذر آپ نے ضمانت کیوں دی تھی؟ اگر آپ ضمانت نہ دیتے تو یہ مارا جاتا, اور اگر ضمانت دی تھی اور نہ آتا تو آپ مارے جاتے. کہا یا علی میں نے اس لیے ضمانت دی تھی تاکہ لوگ زبان پہ اعتبار کرنا بند نہ کر دیں.
جب یہ سب دیکھا نا تو اس کے بیٹے رونے لگے مقتول کے. انہوں نے کہا یا علی ہم نے قاتل کو معاف کر دیا. مولا نے مسکرا کے کہا آپ نے باپ کے قاتل کو کیوں معاف کیا؟ کہا تاکہ لوگ کہیں عفو درگزر سے کام لینا بند نہ کر دیں. اور میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا تاکہ لوگ نصیحت کرنا بند نہ کر دیں. حضرات گرامی یہ ہماری زندگیاں بابا دبرن سلام اللہم صلی علی محمد